علی محمد خان صاحب آپ سے میں نے 2-3 سوالات کریں، لیکن پہلے ایک ضمن سوال، یہ جو طارق بھائی نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی کیبنٹ کی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں 1 گھنٹے کی گفتگو کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے حواس پہ نہیں چھائے ہوتے، ان کی ذہنی حالت یہ ہو چکی ہے. آپ اس پہ رسپونڈ کریں کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں تو آپ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے سر؟ اکثر ڈسکشن جب ہوتی ہے تو اس میں میاں صاحب کا، شہباز صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا ذکر آ جاتا ہے کرپشن کے حوالے سے. لیکن اس سے نہیں میں ایگری کرتا کہ وہ صرف انہی پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. جیسے آج کی کابینہ کی میٹنگ میں ذکر نہیں ہوا، پچھلی کبھی مجھے کوئی نہیں یاد پڑتا. ہاں کوئی ایشو وائز ڈسکشن ہو تو ہوتی ہے، یہ میں ایسی ایگزیجریشن. دیکھیں کامران صاحب سر، بڑا افسوس ہوتا ہے جو ہم یہ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ 1400 سال سے لے کے آج کی دنیا تک، ابھی جب آپ میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور قائد اعظم اور اس کے بعد بھی، اور ساری تینوں چاروں بڑی جماعتوں میں بڑے بڑے لوگ رہے جو بڑے بڑے نام تھے جن پہ کوئی ایک کرپشن کا ایک سنگل پینی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ہماری جو وزیر اعظم صاحب ایک بات کرتے ہیں نا کہ بدقسمتی سے ان کی لیڈران کی سیاست نے اس لیول پہ ہمیں لے کے آگے ہیں کہ اب کرپشن جو ہے نا، دیکھیں جرم ہونا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جرم کو جرم نہ سمجھنا یہ اس سے بھی کہ وہ کیا ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا. تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ایک ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی میں معراج خالد صاحب جیسے لوگ بھی تھے، جو حیدر مائی صاحب ان کی جماعت کے نہیں تھے، ڈاکٹر صاحب کی، ان کے بیچارے کا میرے خیال میں اپنا کوئی گھر ہی نہیں تھا. نوابزادہ نصر اللہ صاحب ایک ٹیڈی پیسہ کا نہیں تھا. بھٹو صاحب بھی فائنینشلی بڑے آنیسٹ تھے. تو میں بہت ڈس ایگری کرتا ہوں، آنیسٹ آدمی تھے. ولی خان صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کے عظیم لیڈر تھے. باچا خان بابا 1 روپے کا نہیں تھا، لیکن آج ان کی جماعت کو دیکھنے کدھر ہے. وہ ایزی لوڈ کی باتیں، ان کی جماعت کو دیکھ لیں، جو پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں. دیکھیں میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ دیکھیں اپنی سیاست ہم کرتے رہیں، غلط کو ہم غلط ضرور کہیں کہ ہمارا، دیکھیں بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو وہی ہے نا کہ وہ ایک خاتون کے لیے جب کچھ لوگ سفارش میں آئے اور اس کا خاتون کا نام بھی اتفاق سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نام پہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی کلمات، انسانی تاریخ کے عظیم کلمات میں سے کچھ کلمات ادا یہ بھی کیے کہ یہ اس کی بجائے اگر میری اپنی بچی فاطمہ الزہرا بھی ہوتی رضی اللہ عنہ، اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ جرم ہوتا ان پہ بھی حد لگتی. بس بات ختم ہے یار. دیکھیں میاں نواز شریف، عمران خان، زرداری صاحب، میں، آپ، وی آر نو بڈی ان فرنٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر ہم اپنے لیڈران کو اس پہ جج کر لیں. قائد اعظم کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی تو آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جسونت سنگھ کی جناح میرے خیال میں اس میں ہے، جو ہمارا دشمن ملک کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. اب اس پہ تو سوچیں کہ زیارت میں تھے بابائے قوم اور وہ فوت ہونے والے تھے، کچھ دن باقی تھے اور ان کا اشتہا بند ہو چکی تھی، اور لکھاری لکھتے ہیں کہ ان کی اشتہا کے لیے ایک جالندھر سے یا امرتسر سے ایک اچھا کوک منگایا گیا، اس نے بڑا لذیذ کھانا پکایا. قائد نے بڑے دنوں بعد بڑا شوق سے تھوڑا سا کچھ نوالے کھائے، پھر پوچھا کہ who paid for it اور who brought the cook. ان کو بتایا گیا کہ جالندھر یا امرتسر سے لایا گیا آپ کا فیوریٹ کوک. انہوں نے کہا آپ گورنر جنرل ہیں، ہم نے پے کیا، ریاست نے پے کیا. انہوں نے کہا نو، میں ریاست کے پیسوں سے لگژریز نہیں کروں گا. اینڈ ون آف دا فائنل چیکس جو انہوں نے کاٹے، جسونت سنگھ کہتے ہیں، تو ون آف دا پیمنٹس وچ ہی ڈڈ واز وہ یہ اس قائد اعظم کی کیا مثال دیں. لیکن علی بھائی ہمارے اس ملک میں جب سے آپ کی گورنمنٹ بھی آئی ہے، جیسے کہ جنرل صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں ان ون وے اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی، وہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن ان کے نیچے تو سر آپ کا کبھی رنگ روڈ کا سکینڈل، کبھی چینی کا سکینڈل، کبھی آٹے کا سکینڈل، کبھی ادویات کا سکینڈل. کرپشن کے پرسیپشن میں نواز شریف کے مقابلے میں 4 درجے نیچے گرے ہم. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. میرے مرحوم والد صاحب ایک سول سرونٹ تھے، وہ کہا کرتے تھے جب ہم بچے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارے دور میں وہ کہتے تھے کہ کرپٹ آدمی ہوتا تھا، پورے ضلع کو، پورے صوبے کو پتہ ہوتا تھا کہ فلانے ضلع کے فلانے تحصیل میں فلانا افسر کرپٹ ہے. اب آنیسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ اور دا پیسج آف 30 odd years یہ ایک ڈیگریڈیشن ہماری ہوئی ہے. میں تو آپ کو واللہ یہ کہتا ہوں، میں اس لیے نہیں کہ میں خان کا کوئی ورکر ہوں جماعت کا، میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں خان از فائٹنگ اے لونلی بیٹل ان اے وے کہ گپ اندھیرے میں اگر ایک آدمی روشنی کھڑا ہو جائے اسے تو ساتھ دینا چاہیے یار. وہ آپ کی سیاست میں پہلی بار موریلٹی بیس سیاست لے کے آ رہے ہیں. ملے گا بھائیوں کو ساری سپورٹ ہے، ان کو میڈیا کی سپورٹ ہے، اداروں کی سپورٹ ہے، وہ کیوں نہیں روک سکے کرپشن؟ سوال یہ تھا میرا. اس پہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں
ہم نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنائی, وہاں ہمیں مسئلے آئے, یہاں بھی ہمیں مسئلے آئے. عمران خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے سٹیپس لیے کہ میں آپ کو, کیونکہ ایز این انسائڈر آف دا پارٹی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین صاحب سے کلوز ان کے کوئی بھی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کرپشن کی, لیکن ان پہ الزام آیا, ہی ٹک دا سٹیپ, انہوں نے کہا نہیں اس کے خلاف بھی کرو, اس کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کرو. یہ انہوں نے امرکیانی صاحب کی بات کی, 23-24 سالہ پرانا ساتھی ہے خان صاحب کا, اس کو جو ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ان پہ کرپشن ثابت تھی, الزام آیا, ان کو فارغ کیا, جماعت کی جی ایس شپ, اس لیے کہ پرانے کارکن. دیکھیں میں صرف ایگزامپل آپ کو یہ دے رہا ہوں, آپ نے ایک ملزم کو جب جنرل سیکرٹری بنا دیا تو آپ کی مورالٹی کہاں گئی سر؟ سوال یہ ہے کوشش کر رہے ہیں, ایک سٹرگل لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں جو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکے ہیں. دیکھیں ایک طرف عمران خان ہے جو اپنے قیمتی لوگوں کو جیل جانے پہ نہیں ہچکچا رہے, دوسری طرف زرداری صاحب ان کے خلاف سوئس بینکس کا لیٹر. یار علی بھائی ایک بات بتائیں, آپ قرآن شریف کی آیت بھی پڑھتے ہیں اور میں بلیو بھی کرتا ہوں, آپ بڑی سچی باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں اپنے قریبی ساتھیوں کو جیل جانے سے, انہوں نے سارا مینیج نہیں ہوا ایف آئی اے کے تھرو مبینہ طور پہ جہانگیر ترین صاحب پہ کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اتنا پریشر آپ پہ آیا ہے, پنجاب کا بجٹ پاس آپ نے کروانا تھا, وفاقی بجٹ. میں آپ کو, آپ چھوٹے بھائی ہیں, دیکھیں آپ چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ کو عرض کروں, آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ ایک سچے کھرے آدمی ہیں, آپ سب کی جو ہے نیگیٹیوٹی پہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل صاحب کو بھی میں مانتا ہوں ہماری اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری نیگیٹیوٹی پہ بھی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی ایک پازیٹیو آدمی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان ایک جنگ لڑ رہا ہے, اور جماعت میں بھی کچھ گندے انڈے ضرور ہوں گے, میں ان کو نہیں بچا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں اور روز کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, if he had come back, اگر وہ واپس آ جاتے, فیس کرتے, عدالتوں کو فیس کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں دم ہوتا. اس وقت تو ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے میاں صاحب کو بلا رہی ہے, وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل. اب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات پہ ہم کلیئر ہوں, کہ ہم نے اس ملک میں ہم نے اس ملک کو کرپشن کے ناسور سے پاک کرنا ہے. آپ اور میں تو بچ جائیں گے, آپ اور میں تو زندہ رہ لیں گے, ہمارے بچے کیا کریں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کا گوشت کھا لیں گے اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا. کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے, جنرل صاحب آپ کے, اور میرے بچے جو ہیں ایک دوسرے کا گوشت نوچیں گے اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہم اندھیروں میں خوف زدہ بیٹھے ہیں, کیا کریں, خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. یار اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے, کہو اس کو کرپٹ ہے. اور دیکھیں ہمارے گھر کسی کا نہیں ہے, نہ ہماری قبر میں کسی نے سونا ہے, ہم نے سب نے اپنی قبر میں سونا ہے, اور اس دن سے ہم سب ڈریں جس کے بارے میں اب پھر کہیں گے آیت میں کدھر جاؤں, اگر قرآن کی بات نہ کروں میں کس کی بات کروں. آخری بات, اس دن سے ڈریں سارے لوگوں کو. میں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی باپ کسی بیٹے کے, یا بیٹی کسی باپ کے, یا ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی جب اللہ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی زندہ سر, کوئی انسان کسی انسان کے کام آئے گا, نہ سفارش کر سکے گا, نہ مول لے سکے گا. اس دن یہ آپ کو عمران خان یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, ساری آنیسٹی اسی نے کرنی ہے. آپ کی میری کوئی رسپانس, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ٹو دی پیپل ہو آر ورکنگ ان پی ٹی آئی, ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں یار اس آدمی پہ ہمیں سب نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. خان کے بعد کوئی اس چیز کو چیمپئن نہیں کرے گا. واپس اس اندھیروں میں چلے گئے, پھر دوسرا خان کوئی نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو سر پوائنٹ آ گیا, اسی پہ اینڈ کرتے ہیں اپنی آج کا آرگومنٹ. بڑا اچھا آپ نے آج کا نہیں, مطلب ابھی کا آرگومنٹ دوبارہ آنا ہے. علی احمد اپنا طارق فضل صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیجئے. کرپٹ کو کرپٹ کہنا یہ تو اللہ بھی کہتا ہے. نواز شریف صاحب پہ کرپشن اگر چارجز ثابت ہوئے, آپ اپنی لیڈرشپ چینج کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب پہ جس دن موجودہ سسٹم جو ان کے خلاف میں نے جیسے کہا کہ انتقامی کارروائیاں, مجھے بھی نظر آ رہا ہے, پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے, صاف شفاف طریقے سے اگر آپ احتساب کے عمل کو جاری رکھیں, جس نے کرپشن کی ہے, میں نے میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا ہے, میں نے شہباز صاحب کا لیا ہے, میں اپنا نام لے رہا ہوں, زرداری صاحب کا نام لے رہا ہوں, کوئی بھی ہماری صفوں میں اگر ہے, گورنمنٹ کے صفوں کے اندر ہے, اگر آپ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ذریعے کسی کو سزا دیں, ہم کرپٹ کو کرپٹ کہتے ہیں, ہم چور کو چور کہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم پوچھیں گے میاں نواز شریف صاحب سے, جناب یہ پاکستان کی قوم کا نواز شریف صاحب کنوکٹ ہوئے, جناب آپ کے پاس چلا گیا, کیسے آپ نے پوچھا ان سے؟ ویسے آپ نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے تو آگے سے کہا تھا کہ مجھے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے میرے, جی ذرائع سے زیادہ میرے گھر پہ آمدنی ہے, انہوں نے تو یہ کہا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کامران بھائی. جی سر, جب آپ نواز شریف کو کرپشن کا نیریٹو ان کے خلاف بلڈ کریں اور گھر بھیجیں انہیں آپ اقامے پہ کہ آپ کے پاسپورٹ میں دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے, تو میں ان سے کیا پوچھوں کہ کون سا پیسہ آپ نے لوٹا ہے پاکستان کا؟ یہیں پہ رک جائیں ذرا. جنرل صاحب دو سوال. جی
سر بالکل ٹھیک. جنرل صاحب دو سوال ہے آپ سے. ایک آپ کو لگتا ہے کہ لیکن ایک آخری بات میں عرض کر دوں جی کہ میں ایک منٹ کمران بھائی آخری جی سر بولیں. جو بڑی اچھی باتیں کی علی محمد خان نے اکثر کرتے لیکن کہا انہوں نے بھی یہی کہ عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اس آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا یار آپ بھی. ہاں جی کرپشن کے خلاف پہلے دن اپوزیشن نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے اقدامات کریں گے. سر پوائنٹ آ گیا لیکن وہ آئی تھنک گورنمنٹ کا مطالبہ ہے آپ قیادت چینج کریں اپنی, کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول نواز شریف سے زیادہ اس ملک کو کسی نے نہیں لوٹا, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے.